السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول جماعت دہم، مضمون اردو، سبق نمبر 10، عنوان دنیا اسلام۔ بچوں صفحہ نمبر 133 کھولیے، نظم کی بلند خوانی کیجیے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر میں علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے ترک اور عرب کے لوگوں کی کیا داستانیں سناتے ہو، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اسلامیوں کا درد و غم۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ گاز کہتے ہیں اس کینچی کو جو سونے کے ٹکڑے کرنے کے کام آتی ہے۔ یہاں پر حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، یعنی مغرب میں انگریزوں نے جس ترکیب سے، جس حکمت کو استعمال کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کی یہ حالت کی ہے، اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے جیسے کہ سونے کو کاٹنے والی کینچی، سونا اتنا مضبوط دھات ہوتی ہے، اس کو وہ کینچی جب کاٹ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، تو اسی طرح جو ہے اسی کینچی کا کام جو ہے وہ مغرب والوں نے کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو توڑ کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ یہاں پہ مانند آب سے مراد پانی ہے، ارزاں مین سستا، یعنی مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، مسلمانوں کا خون لہو اتنا سستا ہے اور کہ اسے جو ہے وہ جتنا ظلم، جتنا تشدد جو ہے انگریزوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں مسلمانوں پر کیا تھا، تو اس وقت یہی کیفیت تھی کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہت سستا محسوس ہوتا تھا کہ جس وقت انگریزوں کا، ہندوؤں کا دل چاہتا تھا وہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور ان کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ دانائے راز سے مراد کہ سچ کی جو حقیقت، اس وقت جو حقیقت، جو حقائق تھے، مسلمان کس وجہ سے جو ہے وہ پستی کا شکار ہوئے تھے، اس چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ تم لوگ بے چین ہو، مضطرب ہو، بے چین ہو، تمہارا دل جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں جان پاتے کہ جس کی وجہ سے ہی تم لوگوں کی آج یہ حالت ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو اگر جان لو، اس راز سے اگر پردہ اٹھ جائے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم لوگ اس پستی کا شکار کیوں ہوئے ہو۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات۔ یہاں پہ ملت بیضا سے مراد مسلمان ہیں۔ ربط و ضبط یعنی مسلمانوں کا آپس میں کوارڈینیشن، مسلمانوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہی مسلمانوں کے لیے مشرق میں انگریزوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت آپس میں اختلافات اور تفرقات میں پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، یعنی ایشیا میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اس نقطے سے بے خبر تھے کہ اتحاد میں ہی ان کی جیت ہے۔ اگر وہ اتحاد آپس میں پیدا کر لیں اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو اتفاق سے، مشورے سے چلیں، تو وہ اس جو ہے مشرق میں انگریزوں کی اس حکومت سے، اس ظلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغر۔ یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں، مسلمان جو ہے وہ دین اسلام کا پاسبان ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے، حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، یعنی خانہ کعبہ کی جو ہے پاسبانی، یعنی اس کی نگرانی، اس کی حفاظت جو ہے ایک مسلمان بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغر، کا شغر جو ہے وہ چین کے شہر کا نام ہے، چین کا شہر ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر چین کے اس شہر کی خاک تک جو ہے وہ مسلمان اپنی سلطنت جو ہے وہ پھیلا کر اس کی حفاظت اپنے دین کی کر سکتے ہیں۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ پہلے شعر کا مطلب، یعنی جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، یعنی مسلمان اگر اس چیز میں پڑ گئے
کہ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، یعنی آپس میں اگر ذات اور فرقوں میں بٹ گئے، جو کہ ہمارے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ان مسلمان ان تفرقات میں پڑ گئے تو پھر وہ ان میں آپس میں قتل و غارت اور اتنا اتفاق کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوں گے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، یہاں پہ ترک کے خرگاہی سے مراد ترک کے وہ بڑے بڑے خیمے، بڑی بڑی عمارتیں، یا پھر اعرابی والا گوہر یعنی بہت قیمتی موتی، چاہے وہ کوئی بہت امیر شیخ ہو یا بہت کوئی امیر ترک ہو جس کی بڑی بڑی عمارتیں ہوں، بڑے بڑے خیمے جس نے لگائے ہوئے ہوں، یعنی جس کے پاس جتنا بھی زیادہ پیسہ ہو، لیکن اگر وہ اس پیسے اور اس ذات پات کے چکر میں پڑ گئے تو پھر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اپنی نسل کو اپنی مذہب پر جو ہے وہ فوقیت دینا شروع کر دی کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ عربی ہے، یہ ترکی ہے، اگر اس طرح کے فرقوں میں آپس میں ہم بٹ گئے اور آپس میں نسل پرستی شروع کر دی اور ہم نے مذہب کو پیچھے کر دیا، کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا، مذہب میں صرف اور صرف آپ کو تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کو جو ہے اولیت حاصل ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں جو ہے اپنے مذہب کو پیچھے کر دیں گے اور ہم نسل وغیرہ کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے تو اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، تو پھر یہ سمجھ لو مسلمانوں کہ تم جو اس دنیا میں ایک خاک کی مانند رہ جاؤ گے جسے ایک ٹھوکر سے، ایک پھونک سے اڑایا جا سکتا ہے، پھر تمہارا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نظم دنیائے اسلام کے شاعر کا تعارف اور مرکزی خیال حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ شاعر کا تعارف: علامہ اقبال۔ شیخ محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، لاہور کالج سے ایم اے کیا اور انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1924 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ 1930 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بنے۔ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خواب آپ نے دیکھا اور 21 اپریل 1938 میں انتقال ہوا۔ آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے۔ کلام کی خصوصیات: علامہ اقبال غزل اور نظم دونوں پر طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کا طرز تحریر فلسفیانہ، بلند خیال، جذبہ خودی اور جوش سے بھرپور ہے۔ آپ نے مسلمانوں، خصوصاً نوجوانوں کو غلامی کے احساس سے آزاد کروایا، حق گوئی اور بے باکی اور خوشی کا احساس اجاگر کیا۔ آپ نے اپنی شاعری سے انقلاب پیدا کیا۔ اپنی شاعری سے آپ نے قوم اور ملت میں دینی اور قومی جذبہ ابھارا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مرکزی خیال: حوالہ نظم: نظم دنیائے اسلام ہماری اردو کی درسی کتاب کے نصاب میں شامل ہے۔ حوالہ شاعر: علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1924 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خواب دیکھا اور 1930 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بنے۔ 21 اپریل 1938 میں انتقال ہوا۔ مرکزی خیال: نظم دنیائے اسلام میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت کا درس دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر مغربی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے سے باز نہ آئے اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب مسلمانوں کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ مسلمان راستے کی دھول کی مانند ہو جائیں گے، اور اگر مسلمانوں نے اپنی دینی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں اور فرقہ بندی ختم کر کے اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 133 اور 134 میں موجود نظم کے اشعار کی تشریحات حوالے کے ساتھ کاپی میں تحریر کیجیے۔
بچوں، ہمارا آج کا یہ عنوان یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر اس سبق کے حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ آن لائن کلاس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔